صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ برادران عزیز، آپ لوگ تشریف رکھیں، جلسے کی کارروائی آگے بڑھ رہی ہے اور آگے بڑھتی رہے گی۔ حضرات برائے مہربانی راستے میں مت ٹھہریے آپ حضرات، پیچھے کی جانب کافی کرسیاں خالی ہیں، پیچھے کی نشستوں پر جا کر بیٹھے، راستے میں خلل واقع مت کیجیے برائے مہربانی۔ یہاں آقا کا ذکر ہو رہا ہے اور آقا کے چاہنے والوں کی طرح ادب کے ساتھ کسی کونے میں تشریف رکھیں۔ ابھی میں جو عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے، میرے اختتامی کلمات میں چند باتیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہمیں معلوم ہو گیا ہے، سابق میں آپ نے سن لیا ہے کہ میلاد کی شرعی حیثیت کیا ہے، قرآن میں بھی اس کا حکم آتا ہے، حدیث سے بھی وہ ثابت ہے، اس کے بعد بھی انکار ہے، تو پھر ہم منکرین میلاد سے پوچھتے ہیں کہ ذرا ہمیں بتا دیجئے کہ آپ کے بڑے کیا کہتے ہیں، ذرا دیکھتے ہیں کہ آپ کے بڑے کیا کہہ رہے ہیں، تو پھر چلتے ہیں ان کے امام المحدث، امام الحدیث، محدث اعظم حضرت ابن حجر اسقلانی شارح بخاری، آپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ آپ نے کوئی اصل پائی ہے میلاد کی، کہ آپ کیا حکم ہے میلاد النبی کے تعلق سے، تو جب آپ کہتے ہیں اصل یہ ہے کہ جب حضور اکرم روزہ رکھتے تھے تو ان سے جب پوچھا گیا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے شکر میں روزہ حاصل فرمایا ہے، تو اس پر پھر ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ جب اللہ کے شکر میں روزہ رکھا جا سکتا ہے اور ایک اللہ کی نعمت پر یا پھر اللہ کی تکلیف کو دور کرنے پر شکرانے کے طور پر روزہ رکھا جا سکتا ہے، تو پھر یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کے نعمت کے حصول میں روزہ اور نقطہ یہ بتایا کہ اس کے بعد پھر ہر سال کا اس کو دہرانا چاہیے یا پھر جب نعمت ملی تھی جب بھی، تو آپ کہتے ہیں کہ جیسے یہود ہر عاشورہ کو روزہ رکھتے تھے اور اس کو اپنا عید مانتے تھے، اپنی خوشی کا ذریعہ بناتے ہوئے اپنے شکر کے بجا لانے پر روزہ رکھتے تھے، ویسے ہی ہر سال نعمت پر شکر بجایا لا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد پوچھے کہ آپ کے نظر میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے، تو ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نظر میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جب ہمارے درمیان میں اللہ نے اپنے محبوب بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو آقائے تو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تو اس نعمت کا ہر نعمت پر غلبہ ہے، ہر نعمت سے بڑھ کر یہ نعمت کا آنا ہے، اور میری نظر میں اگر شکر بجا لانا ہے اور ہر سال لانا ہے تو وہ یہ نعمت پر لانا ہے۔ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں جس کو الحادی فی الفتاوی میں جلال الدین سیوطی نے نقل فرمایا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے شیخ الحدیث نے تو یہ کہا، محدث اعظم جس کے بغیر وہ حدیث کی تفہیم کو تکمیل مکمل نہیں سمجھتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک میلاد کی خوشی نہ منائے تب تک نعمت کا شکر ادا نہیں ہوتا، تو سب سے بڑی نعمت کوئی شکر کے لائق ہے، شکر ادا کرنے کے لائق ہے تو وہ یہ ہے کہ میلاد پر خوشی منانی چاہیے، جبکہ ان کے عقیدے کے مطابق یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ کہیں کہ یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ گناہ ہے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ثواب ملے گا، ہر سال کہیں۔ ان کے یہ محدث ہیں شیخ الاسلام جن کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ نہیں یہ تو مشترک ہے بھائی، ادھر بھی بولتے ہیں ادھر بھی بولتے ہیں، تو پھر آخری ان کے جو سب سے بڑے عالم کہے جاتے ہیں، جو ان کے پاس سند آخر ہے، ابن تیمیہ، جس کو یہ علامہ ابن تیمیہ بھی کہتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ بھی کہتے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا میلاد منانی چاہیے یا نہیں منانی چاہیے، تو ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں کہ جب اگر کوئی حضور کی میلاد کی خوشی مناتا ہے، اس پر اظہار مسرت کرتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ محبت کے مارے، تعظیم کے مارے، تکریم کے مارے اگر وہ حضور کی میلاد مناتا ہے تو اللہ اس کو اس پر ثواب دے گا، اسے اس کا ثواب ملے گا، اس کی محبت پر، اس کے اجتہاد پر، اس کے اظہار نعمت کے شکر میں اس کو ثواب ملے گا۔ تو پھر یہاں پر کیا ہونا چاہیے تھا ان کے لحاظ سے، تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کے ابن تیمیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اگر ہم شکر مناتے ہیں، حضور کی میلاد مناتے ہیں تو اللہ ثواب دے رہا ہے، اگر گناہ پر ثواب مل سکتا ہے کیا؟ حرام کے کام کرنے پر ثواب مل سکتا ہے کیا؟ بدعت سیئہ کرنے پر ثواب مل سکتا
सकता है क्या? फिर देखिए इब्न तैमिया कहते हैं ना सिर्फ मना सकते हैं बल्कि मुझे सवाब भी होगा, अल्लाह इसको सवाब भी देगा इसके मोहब्बत के ताल्लुक से। इसी पर अपनी बात को खत्म करता हूँ कि मोहम्मद की गुलामी है सनद आजाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। जिक्र मुस्तफा कीजिए कल्ब जगमगाएंगे, जिक्र मुस्तफा कीजिए कल्ब जगमगाएंगे, नूर वाली महफिल है नूर वाले आएंगे।